السلام علیکم ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ ناظرین، مولانا انوار عالم چمپارن اجمیری، جنہوں نے کچھ مہینوں پہلے بریلویت سے توبہ کی اور دیوبندی مکتب فکر کو اپنایا، جب حاجی شبیر بیکانیری نے ان سے بریلویت چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں اجمیر کی ایک مسجد میں 36 سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا اور حضرت خواجہ صاحب سے بے انتہا محبت و عقیدت ہے۔ میں تقریباً روزانہ درگاہ شریف پر حاضری دیتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں درگاہ شریف پر حاضری دینے جاتا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب کی مزار غائب ہے۔ میں حیران رہ گیا، گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی۔ کئی دن میں نے خواب دیکھا۔ ایک مرتبہ جب یہ خواب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عین قبر مبارک کی جگہ پر ایک طاقتور جسم والے روشن چہرہ بڑی پیشانی والے صاحب تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مطالعہ میں مشغول ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ بخاری شریف تھی اور ایک کونے پر اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، اے بزرگ، یہاں پر تو حضرت خواجہ صاحب کا مزار ہوا کرتا تھا۔ وہ مسکرائے اور کہا، لو بھائی، جب میں زندہ ہوں تو میری قبر کیوں ہوگی؟ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا کہ تم روزانہ میرے یہاں آتے ہو، تم دیکھتے ہو لوگ میرے مزار کو بت کی طرح پوجتے ہیں، تم انہیں روکتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ ہمارے علماء نے بطور تعظیم اس کی اجازت دی ہے، مگر عوام حد کو تجاوز کر گئی ہے۔ اب معاملہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے ان دونوں کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث میں کہیں اس کی اجازت دیکھی ہے؟ ہر وقت کتاب و سنت کو سامنے رکھو اور جو جماعت ان دونوں کے سب سے زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ رہو۔ میں نے کہا، حضرت، ان میں تدبر کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے اور نہ جانے کتنے مکاتب فکر ہندوستان میں پیدا ہو چکے ہیں، کس کو حق پر جانے، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ شروع میں حق پر ہوتے ہیں، بعد میں ان کے عقائد بدل جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تو پھر میرے نائبین کی اتباع کرو، دیکھو کس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ جن کی تنقید کرتے ہیں اور ان سے پہلو تہی کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، آپ کے نائبین آپ کی اولاد ہیں؟ فرمایا، وہ بھی میری طرح صرف ان دو یعنی کتاب و سنت قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت اب یہ بھی بتلا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نے شمال کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث نظر آ رہی تھی۔ بس میں نے اسی روز وہاں کے صدر صاحب کے سامنے پوری بات رکھی اور دوسرے روز اجمیر شریف چھوڑنے کا میں نے فیصلہ کر لیا۔